السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو وہ اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ آپ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، خوش ہے۔ تہجد پڑھنے کی طاقت و تہجد میں استغفار کرنے کی جو طاقت ہے، اگر آپ اس کو جان لیں تو یقین جانیے آپ پھولے نہ سمائیں، آپ انتہائی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں بہت مقبول بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر آپ کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تہجد کی توفیق دی ہے۔ تہجد میں استغفار کرنے کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت، بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے تہجد میں استغفار کرنا۔ قرآن کریم نے خود اس کو بیان فرمایا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریبی بندے اور اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والے وہ بندے ہیں جو رات کی تنہائی میں اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو تہجد میں استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے تہجد میں استغفار کی کہ اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ اور تہجد میں استغفار کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ اگر اس دھرتی پر پھیلا دیا جائے، ان کو کسی جسم کی شکل دے دی جائے تو وہ اس دھرتی کی ساری خوبصورت چیزوں کو وہ گناہ سیاہ کر دیں، تباہ کر دیں۔ ہمارے گناہوں کی نحوست اتنی ہو جائے کہ آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں وہ بے نور ہو جائے، چاند سورج بے نور ہو جائے اور ہم اپنے رب سے ایک رات اٹھ کر مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں تجھ سے معافی مانگنا، میں نے بہت گناہ کر لیے، بہت اپنے من کو بنا لیا، میں نے بہت اپنے منمانی کر لی، اے اللہ اب میں منمانی نہیں کروں گا، اے اللہ میں اب منمانی نہیں کروں گی، اب میں تیری مانوں گی، اب میں تیری مانوں گا، اے اللہ تیرے حکموں پر عمل کروں گا۔ اس طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دفعہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف ہم لوٹ کر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، تمام گناہوں کے معافی کا پروانہ تہجد میں استغفار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تہجد میں استغفار کی طاقت ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ تہجد میں استغفار کی طاقت ہے اور اللہ کی طرف سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ تہجد میں استغفار کی طاقت ہے اور جنت میں جب تہجد میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جنت میں ہمارے لیے بالا خانے تعمیر کر رہا ہوتا ہے، محل تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اتنے شاندار، اتنے بہترین اور اتنے خوبصورت محل بناتا ہے کہ جس کے اندر کی ساری چیزیں، جس کے اندر کے سارے کمالات، جس کے اندر کے ساری خوبصورتی باہر سے نظر آئے اور اس طرح سے نظر آئے کہ لاکھوں اربوں کھربوں میل کے فاصلے سے دیکھنے والے کو ایسے نظر آئیں جیسے کہ یہ کتنا شاندار سورج کی طرح چمک دمک رہا ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا محل ہے۔ اس وقت میں اعلان ہوگا کہ یہ اس بندے کا محل ہے، یہ اس بندے کا بالا خانہ ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کیا ہے، اس شخص کو عنایت کیا ہے جو تہجد میں استغفار کا اہتمام کرتا تھا۔ وہ بندے جو تہجد میں استغفار کا اہتمام کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ ہر طرف خدام کی لائنیں، ہر طرف نعمتوں کی لائنیں، ہر طرف اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہوگی، اور وہ بندہ وہ بندی عیش و آرام کے ساتھ اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، چاروں طرف خادم ہوں گے اور اس کو مرحبا مرحبا سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ سلامتی ہو سلامتی ہو، تم بہت خوش نصیب بندے ہو، تم بہت خوش نصیب بندے ہو کہ تم جنت کے اندر یہاں تک پہنچے ہو۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہوگا۔ یہ تہجد میں استغفار کرنے کی طاقت ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑی جو طاقت ہے، سب سے بڑی جو فضیلت ہے، اللہ رب العزت کا راضی ہونا۔ اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے جس بندے سے، تو اس بندے کی تو بگڑی بن گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ پھر کون ہے اس دھرتی کے اندر کہ اس بندے کو نقصان پہنچا دے، اس بندی کو نقصان پہنچا دے؟ تو سب سے یہ استغفار کرنے کے تہجد میں جو طاقت ہے، جو فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار پڑھنے کو، تہجد پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب ذوالجلال نے جو وعدہ کیا ہے، جو انعامات کا وعدہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے وعدے اور نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔